بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو ابھی تک تو ہم نے جسے کہتے ہیں پری نون ہسٹری یا سٹون ایج میں انسان کی کیا تاریخ تھی پتھر کے زمانے میں، اس کو ہم نے کچھ مذہبی جو مصادر ہیں، خاص طور پہ کتاب مقدس ہو گئی، بائبل ہو گئی، یا قدیم انسان کی جو تاریخ ہے جو آرکیالوجسٹ نے ٹیبلٹس کے اوپر، تختیوں کے اوپر دریافت کی ہے، خاص طور پہ میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن میں، تو اس کو ہم نے کچھ موضوع بحث بنا کے ڈسکشن کی تھی کہ قدیم انسان کے حوالے سے ہمارے پاس کیا بات آتی ہے۔ تو اس میں ہمارا میجر جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ قدیم ترین تہذیبیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان نے اپنے بارے میں جو کچھ ریویل کیا ہے، جو کچھ قدیم انسان نے اپنے بارے میں جو خبر دی ہے، وہ اس نے کیا خبر دی ہے؟ وہ یہ دی ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ کریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ خبر اپنے بارے میں نہیں دی کہ وہ ایوالو ہوا ہے۔ اگر قدیم انسان ایوالو ہوا تھا تو وہ اپنی اگلی نسلوں کو اپنے ایوالو ہونے کی خبر دیتا۔ اب یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ انسان اپنے بارے میں ہی بے خبر رہا کہ وہ کہاں سے آ گیا، تو ظاہری بات ہے پیچھے جائیں گے تو کہیں سے تو ابتدا ہوئی ہے نا، تو ان کو بھی تو ابتدا کرنی پڑتی ہے نا کہیں سے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ پہلا انسان ان کو بھی بنانا تو پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہومو سیپینز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، تو اس سے آگے جو تاریخ وہاں سے آگے چلی ہے، تو وہ تاریخ انسانوں کی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ قدیم جو تہذیبوں کی تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ قدیم انسان یہی بتاتا رہا کہ ہم کریشن ہے۔ وہی بات جو کہ قدیم آپ کہہ لیں کہ جی مذہبی کتابیں، سیکرڈ بکس جو ہے وہ ہمیں بتاتی رہی ہیں۔ یہ ہمارا نقطہ رہا اب تک کہ جتنے بھی ہماری اس میں کلاسز تھیں۔ آج سے ہم نے عربوں کی باقاعدہ تاریخ کو ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کسے کہتے ہیں؟ عرب جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا معنی صحرا ہے، لک و دک صحرا، ڈیزرٹ۔ تو چونکہ یہ عرب کا علاقہ ڈیزرٹ ہے تو ایک تو جی یہ کی جاتی ہے کہ اس لیے اس کو عرب کہتے ہیں۔ مطلب یہ بھی سوال پیدا ہوا نا کہ عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ تھی؟ ہم جسے ہمارا کہتے ہیں وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، پاکستان کا نام پاکستان کیوں رکھا گیا ہے؟ سارے پاک لوگ یہاں رہتے ہیں۔ چلیں بار دوسرا یہ ہے کہ جو عرب ہے اس کی کوئی تقریباً رقبہ جو بنتا ہے 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل، کلومیٹر نہیں، مربع میل، یہ کوئی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ عرب بیسیکلی 3 قسم پر ہے۔ سیرت کے اچھے مصادر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو عربوں کی 3 قسمیں ملیں گی۔ ایک کو ہم کہتے ہیں عرب بائدہ۔ عرب بائدہ ان عربز کو کہتے ہیں کہ جو قومیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، ٹھیک ہے، جن میں قوم عاد اور قوم سمود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ تو ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اچھا، اب ان کے مٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، قرآن تو یہی تذکرہ کرتا ہے نا کہ ان کے مٹنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر۔ بہرحال تاریخ میں اور بھی مختلف فیکٹرز بیان کیے جاتے ہیں۔ عمالقہ جو ہے یہ بھی ایک قوم گزری ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عرب بائدہ میں سے تھے۔ تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا جو اوریجن تھا وہ مصر تھا۔ عمالقہ کا اوریجن مصر تھا، آل فرعون کے آپ کہہ لیں خاندانوں کی طرح ایک خاندان تھا جن کو عمالقہ کہتے تھے۔ تو عرب بائدہ وہ عرب قومیں ہیں جو ناپید ہو گئیں، جو صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ان کے کھنڈرات ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ قرآن کی خبر ہے، کتاب مقدس کی خبر ہے کہ وہ قومیں آئی تھیں، ان علاقوں میں تھیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ دوسرا جو ہے قسم اس کو بیان کیا جاتا ہے عرب عاربہ، پیور عرب۔ عرب عاربہ سے مراد پیور عرب، خالص عرب۔ یہ قحطانی عرب بھی کہلاتے ہیں۔ قحطان ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جد امجد کا نام قحطان تھا، اس نسبت سے ان کو قحطانی عرب کہتے ہیں۔ ٹھیک، ان کا جو سینٹر تھا وہ یمن ہے۔ یمن نیچے جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور اب یوں کہہ لیں کہ یہ عرب کا جنوبی علاقہ بنتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے عربوں کی اس کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ مستعربہ باب استفعال سے ہے،
یعنی جنہوں نے عربیت ادھار لی ہے، یہ پیور عرب نہیں ہے، تو یہ عدنانی ہے. تو قریشی جتنے تھے یہ عرب مستعربہ تھے، یہ پیور عرب نہیں تھے. ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں آج کل کے جو سعودی عرب، جیسے ہم سعودی عرب سمجھتے ہیں، تو یہ پیور عرب نہیں تھے. پیور عرب تھے اصل میں یمنی. یہ جو مکہ اور مدینہ والے تھے، طائف والے تھے، یہ پیور عرب نہیں تھے. ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں. ان کا اوریجن، ان کا سینٹر تھا جزیرۃ العرب. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب ہم کسے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ شمال میں رہتے تھے. یعنی ایک ہی علاقہ ہے جس کے شمال میں وہ ہیں اور جنوب میں یہ ہے. جو کویتی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ اصل عرب کا تو اسی بنیاد پر ہے. کویتی نہیں بنتے. یہ اگر آپ دیکھیں نا یہ نقشہ، تو یہ اس وقت جو مملکت سعودی عربیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی نارتھ بنتا ہے. اوپر نارتھ ہوتا ہے نا میپ میں، اوپر نارتھ ہوتا ہے، شمال ہوتا ہے، نیچے جنوب ہوتا ہے. تو پیور عرب یہاں پر تھے یمن میں، نیچے یمن میں، جنہیں ہم عرب عربہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ میں عمان، یہ عمان کا علاقہ بھی. یہاں ہی ایک بڑی تہذیب تھی حضر موت، بہت معروف اور قدیم تہذیب سیولائزیشن تھی حضر موت کا، وہ بھی یہاں پر ہی تھی. یہاں درمیان میں جو ہے نا الرب الخالی، بہت بڑا صحرا ہے، رب خالی کے نام سے. آپ اس کو گوگل کریں نا، ویکیپیڈیا پہ انٹری آپ کو مل جائے گی. تو یہ تھا. نیچے بحر العرب ہے، عرب سی جسے کہتے ہیں. ادھر یہ ریڈ سی ہے، بحر احمر جسے کہتے ہیں. یہاں سے تو اب وہ سارے گزر ہیں نا، یہ اوپر سے یہ اوپر جو ہے وہ اسرائیل ہے، جارڈن ہے، عراق ہے، اوپر سیریا ہے، یہ کویت ہے. ادھر کویت جو ہے نا یہاں ادھر کونے پر ہے. یہ نہیں، یہ تو شمال میں چلا جاتا ہے. اور شمال میں بھی اگر آپ کہیں نا کہ ادھر مطلب مشرق کی طرف، ٹھیک ہے، شمال مشرق کی طرف، اصل میں یہاں پر تھے، یمن میں تھے. یہ ان کا اوریجن تھا. تو یہ پیچھے ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا جس کو ہمارے ہاں روایتوں میں حبشہ کہا گیا. وہ ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی نا، وہ یہاں، یہ دیکھیں مکہ سے یہاں سے وہ نکلتے تھے. یہ ریڈ سی کو وہ عبور کرتے تھے، ریڈ سی کو عبور کر کے پیچھے افریقہ ہے، افریقہ میں پہنچ جاتے تھے. یہ ایشیا ہے سارا، درمیان میں صرف یہ ریڈ سی کی پٹی ہے. ادھر یہ مصر ہے، مصر بھی افریقہ میں ہے. نیچے سوڈان، یہ بھی افریقہ ہے. اس سے نیچے ایتھوپیا ہے، حبشہ. ابرہہ بھی یہاں سے آیا تھا نا، وہ بھی یہاں سے آیا تھا. اور 2 دفعہ جو ہجرت ہوئی تھی وہ بھی یہاں پر ہوئی تھی، حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ نقشہ آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے. اس کے تینوں طرف جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سمندر ہے. یہاں پہلے ایتھوپیا سے آیا تھا، پھر یمن سے آیا تھا. ٹھیک ہے، اصل اس کا اوریجن کیا تھا؟ ایتھوپیا تھا. یمن میں تو انہوں نے حکومت قائم کی تھی پہلے، آپ یوں کہہ لیں کہ ڈائریکٹ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو ادھر خلیج فارس یہ کہلاتی ہے، کیونکہ ادھر ایران ہے، سعودی عرب درمیان میں یہ خلیج فارس ہے، ادھر پیچھے ایران ہے. ایران بھی بہت بڑی سلطنت رہی، بہت بڑی تہذیب رہی. نیچے جو ہے وہ ہند ہے، ہندوستان ہے، انڈیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑی تہذیب. تو یہ خلیج فارس کہلاتی ہے. یہ ایک طرف تو یہ خلیج فارس کا پانی ہے، ادھر ریڈ سی کا پانی ہے، اور نیچے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ عرب ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے 3 طرف پانی ہے. اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ شبہ الجزیرہ کہتے تھے پہلے. یعنی جزیرہ نہیں ہے، کیونکہ جزیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو. ٹھیک ہے، اس کے 3 طرف پانی تھا تو اس کو شبہ الجزیرہ کہتے تھے. بعد میں پھر اس کا نام جزیرۃ العرب پڑ گیا، یعنی شبہ الجزیرہ کے بجائے اس کو جزیرۃ العرب ہی کہنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ اوپر سے تو دیکھیں نا خشکی کا ٹکڑا ہے. اوپر آپ چلے جائیں تو ادھر سے آپ پیچھے نکل جاتے ہیں تو مصر کی طرف. تو یہاں سے یمن سے یہ قافلے چلتے تھے، یہ اوپر کی طرف جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تبوک یہاں پر ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، مکہ کے ساتھ طائف ہے، یہ جدہ کی یہاں قریب میں کوئی بندرگاہ تھی جس کا نام شعیبیہ تھا. پہلے وہ شعیبیہ کی بندرگاہ ہوتی تھی. یہاں بندرگاہ سے وہ چڑھتے تھے جدہ کے قریب، اور یہ نیچے آ جاتے تھے ایتھوپیا میں. اچھا، تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ بات یہ کر رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے سام تھے، سام کے بیٹے ارفخشد تھے، ان کے بیٹے شالخ تھے، شالخ کے بیٹے تھے ابیر. ابیر کا نام جو ہے نا بائبل وغیرہ میں یا بائبل کے شارحین نے آبر بھی لکھا ہے، اور بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہی اصل میں ہود تھے. واللہ عالم، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ ہود تھے. ان کو ایبر بھی کہتے ہیں، EBR انگریزی میں. ٹھیک ہے،
ابیر جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے یکتان، یعنی بائبل میں ان کا نام یکتان آیا ہے. ہمارے ہاں جو مسلم ہسٹورینز ہیں، ٹھیک ہے، جو عربوں کی جو ہسٹری ہے اس میں ان کا نام قحطان آیا، قحطان. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کہتے ہیں کہ جی یہ عرب شروع ہوئے ہیں. یہ جن کی بات ہم کر رہے تھے نا، عرب عاربہ، اوپر ہم نے بات کی نا عرب عاربہ. تو عرب عاربہ جو ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ قحطانی ہے، یعنی قحطان کی اولاد میں سے ہیں. اور قحطان کون ہے؟ ابیر کا بیٹا یا عابر کا یا عبر کا بیٹا. اور عبر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. اور بائبل کا بیان یہ ہے کہ یہ بائبل والوں کا کہ یہ ہود ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو ان کا جو ہے سینٹر وہ یمن بنا. ٹھیک ہے، ان کا سینٹر یمن بنا. تو نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ان کے بیٹے شالح، ان کے بیٹے ابیر یا عابر یا عبر. تو عابر کے بیٹے، ایک بیٹے تو قحطان تھے جن کا نام یکتان بھی آتا ہے تختیوں میں، اور وہ یمن میں آ کے آباد ہوئے. یہاں سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے. دوسرے جو بیٹے تھے فالح، یہ رہ گئے وہاں عراق میں، میسوپوٹیمیا میں، عراق میں. کیونکہ ان کا اوریجن کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، پیچھے ہم نے دیکھا ہے ان کا اوریجن سینٹر مرکز کیا تھا؟ میسوپوٹیمیا، عراق. حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت وہاں پر ہوئی تھی، عراق میں. طوفان نوح کے بعد یہ لوگ نکلے. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا طوفان نوح کے بعد نکلے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو یافس تھے وہ وہاں نکل گیا، ادھر آگے ان کی اولاد اوپر یورپ کی طرف نکل گئی. اور جو ان کی بیٹے تھے حام، ان کی اولاد نکل گئی وہاں افریقہ کی طرف. اور جو سام تھے ان کی اولاد کہاں آ گئی؟ یہاں نیچے ایشیا میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو ایشیا میں جب یہ آئے ہیں تو اب یہ سعودی عرب وغیرہ یہ سارا ایشیا ہی تو ہے. تو فالق جو ہے نا یہ اوپر وہاں رہ گئے عراق میں. ان کے بیٹے راؤ، پھر ان کے بیٹے ساروخ، پھر ان کے بیٹے ناحور، پھر ان کے بیٹے طارق، پھر ان کے بیٹے ابراہیم تھے. طارق کا نام قرآن میں آزر آیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے دو نام ہوں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بائبل میں ان کا نام طارق آتا ہے. یہی اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہی بندے کے دو نام تھے. ہاں، تو اب یہ دیکھیں کہ اوپر یہ بلاد فارس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پرشین امپائر تھی. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے یمن تھا، ادھر حبشہ ہے، اور یہ درمیان میں ریڈ سی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کو یہ جو ڈاٹس نظر آ رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی ان کے تجارتی روٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یمن سے قافلے نکلتے تھے. ایک قافلہ یہاں سے نکلتا تھا، یہ یہاں سے ہو کے طائف، طائف سے ہو کے مکہ، مکہ سے ہو کے مدینہ، پھر مدینہ سے آگے ہو کے اوپر یہ پیٹرا شاید آپ نے نام سنا ہو. ہاں جی. پھر اس کے بعد اوپر یہ غزہ میں پہنچ جاتا تھا، فلسطین میں. پھر اوپر ادھر سے پھر بصرہ میں نکل جاتے تھے، یا تو شام کی طرف سیریا، پھر سیریا سے آگے عراق میں نکل جاتے تھے، یا پھر نیچے چلے جاتے تھے ایجپٹ میں. ایک تو بڑا تجارتی روٹ یہ تھا. یہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تھا یہ تجارتی روٹ. قرآن میں جب وہ تذکرہ ملتا ہے نا غزوہ بدر کا، تو وہاں یہ ذکر ہے کہ وہ قافلہ ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو یہ سارا جو ہے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے، پانی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سفر کرتے تھے. دوسرا جو تجارتی روٹ تھا وہ یہاں سے یمن سے نکلتا تھا. تو یہ نجران یہاں پر تھا. نجران کے جو عیسائی تھے، عیسائیوں کا یہ گڑھ تھا اس زمانے میں. پہلے یہ یمن کا حصہ تھا نجران، آج کل یہ سعودی عرب میں ہے. تو یہاں نجران سے پھر یہ اوپر چلے جاتے تھے اور یمامہ میں پہنچ جاتے تھے، جہاں جنگ یمامہ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب، جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے پھر ایک تجارتی روٹ اوپر چلا جاتا تھا تیمہ، اور پھر دومت الجندل. یہ وسط عرب میں ایک بڑی سلطنت تھی دومت الجندل. سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اور یہاں سے پھر آگے چل کے یہ بابل پہنچ جاتے تھے، بابل عراق میں. پھر ادھر یمامہ سے ایک روٹ نکلتا تھا، یہاں سے ساحل کے قریب سے ہو کے، یہ کویت کے قریب سے، یہاں سے یہ کیا کرتے تھے، یہاں اس میں پرشین گلف میں سوار ہو جاتے تھے، پھر ادھر فارس میں نکل جاتے، یا نیچے ہندوستان میں چلے جاتے تھے، انڈیا میں چلے جاتے تھے. تو یہ ان کے مختلف جو ہے وہ روٹس تھے، تجارتی روٹس تھے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ کا جو بڑا پیشہ تھا وہ کیا تھا؟ تجارت ہی تھی. کیونکہ زراعت تو یہاں ہوتی نہیں تھی، کھیتی باڑی تو تھی نہیں، یہ پہاڑی علاقہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تجارت جو ہے وہ مناسب تھی. تو یہ اوپر جو ہے وہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب تھی. یہ دیکھیں نا، یہ ریڈ سی ہے، یہاں سیرین ڈیزرٹ ہے، سینائی،
یہ صحرائے سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، ٹھیک ہے. یہ پیچھے ایجپٹ ہے، یہ دریائے نیل بہہ رہا ہے، لوئر ایجپٹ اپر ایجپٹ. تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکال کے لے کے گئے تھے، یہ صحرائے سینا عبور کیا انہوں نے، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ یہاں اوپر لیونٹ کے علاقے میں گئے تھے شام میں. لیکن یہ لوگ اوپر میسوپوٹیمیا سے آئے تھے، یہاں سے نیچے آئے یمن میں، ٹھیک ہے، عرب عربہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، پیور عرب کی، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے اوپر سے آئے تھے میسوپوٹیمیا سے. یہ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ حام کی اولاد ادھر افریقہ میں چلی گئی، سام کی اولاد نیچے ایشیا میں آ گئی، اور یافس کی اولاد اوپر جو ہے وہ یورپ میں چلی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا تھا. یہ اب اس کا جدید نقشہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، سعودی عرب ہے، نیچے یمن ہے، ادھر عمان ہے، یہاں یو ای ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر یہ ایجپٹ ہے، ٹھیک ہے، ادھر نیچے سوڈان ہے، پھر نیچے ایتھوپیا ہے جس کو حبشہ کہا جاتا ہے. یہ وہ ریڈ سی ہے جہاں حوثیوں نے ان کو کیا کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ پرشین گلف ہے، اور نیچے عربین سی جسے ہم کہتے ہیں. یہ نیچے انڈیا ہے یا ہندوستان یہ پاکستان ہے نا، تو یہاں سندھ کا علاقہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ان کے تجارتی روٹس بنے ہوئے تھے، یہ جاتے تھے، تجارتی روٹس ان کے بنے ہوئے تھے پرانے زمانوں کے. خیر بہرحال، تو ہم یہ بات کر رہے تھے، قحطان جو ہے یہ پہلا شخص تھا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ان کے پوتے کا بیٹا کہہ لیں، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے وہ عربوں کی ابتدا ہوئی. اور یہ ابتدا کہاں پہ ہوئی؟ یمن میں. قحطان کا پھر بیٹا تھا یارب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا نام عرب اس کی وجہ سے پڑا، یارب کی وجہ سے پڑا. واللہ عالم، یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے کہ قحطان کے بیٹے کا نام یارب تھا تو اس وجہ سے ان کو عرب کہا گیا، کیونکہ یہ اس کی نسل میں سے تھے. یارب کا بیٹا تھا یشجب، ٹھیک ہے، اور یشجب کا بیٹا پھر سبا تھا. سبا نے بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، ٹھیک ہے، وہ قوم سبا کے نام سے اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. تو سبا کی جو اولاد تھی یہ آگے پھر بٹ گیا نا، سبا کی اولاد آگے دو حصوں میں بٹ گئی. ایک جو کہلانی جو تھے یہ اوپر چلے گئے شمال میں، نارتھ میں، اور دوسرے حمیر یہاں پر ہی رہے جنوب میں. یعنی اگر اس کو میں آپ کو نقشے میں دکھاؤں نا، یہ پہلے تو ان کا اوریجن جو ہے نا، ہم ابھی پیور عرب کی بات کر رہے ہیں، پہلے ان کا اوریجن یہاں تھا، نیچے یمن تھا، ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو کہلانی تھے وہ قبائل اوپر چلے گئے، وہاں قحطان میں یہاں آ کے آباد ہو گئے، ٹھیک ہے. نیچے جو ان کے حمیر والے قبائل تھے وہ نیچے یمن میں رہے. تو درمیان میں یہ عدنانی کہلاتے ہیں. یہ عدنانی وہ ہیں جن کو ہم قریش کہتے ہیں، بنو عدنان. آپ وسلم انہی میں سے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو لیکن عدنانی کون ہے؟ عدنانیوں کے اوپر ہم ابھی بات کرتے ہیں. یہ پیور عرب نہیں ہے. پیور عرب یہی قحطانی ہے جو نیچے یمن میں تھے یا پھر اوپر نکل گئے تھے. درمیان میں بھی عرب تھے. یہ عرب بیسیکلی ان کی وجہ سے بنے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے. تو قحطان یا قحطانی کی اولاد میں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہلان تھے یا حمیر تھے. کہلان کے بڑے بڑے قبائل جیسے لحم، یہ عراق میں چلے گئے. عراق میں جا کے انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، بنو لحم نے. پھر ایک جزام تھے، بنو جزام. ان کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے، لحم اور جزام یہ قبیلوں کے نام ملتے ہیں. تو یہ سارے پیور عرب تھے. قبیلہ ازد کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں، ٹھیک ہے. تو ازد کی پھر آگے شاخیں تھیں، اوس اور خزرج وغیرہ، یہ ازد تھے، یعنی یہ پیور عرب میں سے تھے. اوس اور خزرج یہ مدینہ میں چلے گئے نا، مدینہ جا کے آباد ہو گئے. پھر خزاع تھے. یہ خزاع جو ہے یہ مکہ میں جا کے آباد ہوئے. پھر جفنا تھے، یہ شام میں جا کے انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، غسانی سلطنت. پھر اسی طرح کندہ تھے، بنو کندہ جو ہے انہوں نے وسط عرب میں جا کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جو بعد میں دومت الجندل کی سلطنت بھی کہلائی. پھر انمار اور ہمدان. یعنی یہ جو کہلانی قبائل تھے، کہلانی قبائل اصل میں قحطان کی اولاد میں پھر آگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو حصوں میں یہ لوگ سپلٹ ہو گئے نا. ایک اوپر چلے گئے نارتھ میں، وہاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا لی. کوئی مدینہ میں چلے گئے جیسے اوس اور خزرج، کچھ مکہ میں آ گئے جیسے کہ بنو خزاع. بنو خزاع جو ہے وہ مقامی عرب نہیں تھے. بنو خزاع کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں. یہ مقامی لوگ نہیں تھے، یہ فارنرز تھے، یمن سے آئے تھے. پیور عرب تھے لیکن یمن سے آئے تھے. انہوں نے آ کے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے. بنو اسماعیل سے انہوں نے بیت اللہ چھین لیا تھا. اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے سلطنتیں قائم کی.
جنگجو لوگ تھے. عراق میں گئے اپنی سلطنت بنا لی, شام میں گئے اپنی سلطنت بنا لی, مدینہ میں گئے تو انصار نے اپنا ایک بنا لیا تھا, مطلب ٹھیک ہے. اوس اور خزرج نے اگرچہ آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن انہوں نے بھی اپنا ایک وہاں پہ مدینہ میں ان کا پورا ہولڈ تھا. اسی طرح مکہ میں گئے, بنو خزاع نے وہاں مکہ میں قبضہ کر لیا. اسی طرح وسط عرب میں گئے تو کندہ کی سلطنت کھڑی کر دی. تو یہ جنگجو لوگ تھے, یہ تو نکل گئے یہاں سے. دوسرے جو تھے حمیر, وہ وہاں پر ہی رہے. اچھا یہ نکلے کیوں ہیں, مطلب اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کے بارے میں مختلف مطلب جو کہنے والے ہیں وہ مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جی اصل میں اچھا یہ شروع میں نہیں نکلے, یہ بعد میں آ کے نکلے. 11ویں صدی عیسوی کے قریب انہوں نے آ کے نا ایک بہت بڑی سلطنت بنائی, حمیر والوں نے خاص طور پہ. یہ جو دوسرے تھے جو یمن میں تھے, انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت بنائی تھی سبا کے نام سے, جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کیا بنتا ہے؟ 1000 قبل مسیح تقریباً. ٹھیک ہے, بائبل کے بیان کے مطابق 1000 قبل مسیح تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1100 قبل مسیح میں انہوں نے سلطنت بنا لی تھی یمن میں نیچے. تو اوپر فلسطین میں یعنی نارتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, نیچے یہ ہیں. وہ ہدد کا سارا واقعہ کہ وہ ہدد گیا اور اس نے دیکھا سورج کی پرستش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے آ کے خبر دی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا تخت وہاں سے اٹھوا لیا اور ان کو کہا کہ مطیع فرما بردار ہو کے آ جاؤ. ٹھیک ہے, تم اپنی سلطنت باقی رکھو, اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی, یہ طے ہے. ٹھیک ہے, سورج کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو یہ کلیئر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو ملکہ سبا نے کیا کیا, مشورہ کیا. قرآن میں یہی آتا ہے نا اپنے سرداروں سے کہ لڑنا ہے یا پھر ان کا عقیدہ قبول کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر تو لڑائی کریں گے نا تو لڑائی میں اگر وہ غالب آ گئے بچے کا کچھ بھی نہیں. عقیدہ قبول کرنے میں کیا ہے, سلطنت تو بچ جائے گی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. پھر اسلام یہاں یمن میں رہا ہے, کافی عرصے رہا ہے. ان کے جو بڑے بادشاہ تھے 11ویں صدی قبل مسیح سے لے کے 6 7ویں قبل مسیح تک, یہ جو آپ کہہ لیں 500 سال بنتے ہیں, ان کے جو یمن میں بڑے بادشاہ ہوتے تھے ان کو مقارب کہتے تھے. مقرب کی جمع مقارب. مقارب کہتے ہیں القریب من اللہ, جو اللہ کے قریب ہو. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے کاف سے تھا مقارب. وہ تختیوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ملتا ہے. ٹھیک ہے, یمن کی پرانی جو تہذیبیں ہیں جب ان کی کھدائی کی گئی تو ان کے بادشاہوں کے نام ملتے ہیں مقارب, مقرب. تو مطلب خدا کا کانسیپٹ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو یہاں پہ آیا تھا تو وہ توحید کا کانسیپٹ پھر جاری رہا, کوئی 4-5 صدیاں یہاں چلتا رہا. بعد میں پھر یہ مقارب سے سبا کہلانے لگے. ان کے بادشاہ جو ہے وہ سبا کہلاتے تھے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلطنت سبا کہلاتی تھی. پھر یہاں شرک جیسے ہوتا تھا, نبی آ کے دعوت کا کام کرتے تھے, ایک قوم کی اصلاح کرتے تھے, پھر کچھ نسلوں بعد وہ بگڑ جاتی تھی. تو یہ تو معاملہ چلتا رہتا تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ جب یہاں پر تھے اور انہوں نے اتنی بڑی سلطنت بنا لی تھی سبا کی اولاد نے, تو یہ جو کہلانی تھے یہ پھر یہاں سے کیوں نکلے اور حمیر یہاں پہ کیوں رہ گئے قحطان کی اولاد میں سے؟ اتنی بڑی سلطنت کو وہ کہلانیوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ان میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا آپس میں لڑ مار کے ختم ہو جائیں گے, بہتر ہے ہم ہجرت کر جاتے ہیں. عربوں میں چونکہ قبائلی معاشرہ تھا نا, تو ایک بڑا قبیلہ ہوتا تھا. قبیلہ جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار کا ہوتا تھا, جیسے قریش. اس کے نیچے جو ہے وہ بطن ہوتا تھا. بطن آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی 3 سے 5 ہزار افراد پہ مشتمل ہوتا تھا, یعنی ایک ہائرارکی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. پھر بطن کے نیچے ایک فیملی ہوتی تھی, جیسے بنو عدی جو ہے ایک بطن ہے, بنو جو ہے وہ تمیم ایک بطن تھا. بنو عدی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا. آپ بطن کا ترجمہ کر لیں شاخ, قبیلے میں پھر آگے شاخیں ہوتی تھی. پھر اس کے نیچے جو ہے وہ پھر خاندان ہوتا تھا, فیملی. جیسے بنو ہاشم ایک فیملی تھی, فیملی میں 1000 سے 1500 کے قریب لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ فیملی بھی دادا پردادا سے شروع ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے انہوں نے ہائرارکی بنائی تھی. جب وہ تقسیم در تقسیم نیچے ہوتے تھے نا تو وہ عصبیت اتنی زیادہ, مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا تو ہماری عصبیت کس کے ساتھ ہوگی؟ پاکستان کے ساتھ. اور اگر پنجاب کا اور سندھ کا میچ ہو جائے تو ہماری عصبیت پنجاب کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, لاہور اور کراچی کا میچ لگے گا تو ہماری عصبیت لاہور کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, اگر لاہور میں کچھ ٹیموں کا میچ ہو تو ہمارا اپنی محلے کی ٹیم کے ساتھ عصبیت ہوگی. تو وہ نیچے جتنا آپ چلے جائیں
ٹھیک ہے، تو وہ عصبیت آپ کی تقسیم ہوتی چلی جائے، نیرو ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے تھے. تو ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ یہ آپس میں لڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی لڑنے کا تو پھر مسئلہ یہی ہے، وہ جیسے چینی کہاوت ہے نا کہ جب اپنے دشمن کو قتل کرنے کے لیے نکلو تو ایک نہیں 2 قبریں کھودنا، ایک اس کے لیے اور ایک اپنے لیے. ٹھیک ہے، مطلب وہ تو اب ظاہری بات ہے تم اس کو مارو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ریلیٹیو کو گھر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور عربوں میں یہ بہت عام تھا، 40 سال تک جنگیں چلتی تھیں، سارے خاندان ختم ہو جاتے تھے. تو اب یہ کہلانی اوپر نکل گیا. ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اس طرح لڑتے مرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے. تو کہلانی اوپر نکل گیا. خمیر جو ہے یہ یہاں پر ہی یمن میں رہ گیا. دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہودیت آ گئی تھی. یہودی یہاں پہ یعنی یہودیت یہاں پہ یمن میں پھیل گئی تھی. پہلے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو توحید رہی، ملکہ سبا کے اسلام کی وجہ سے. پھر کچھ عرصہ وہ توحید رہی، اس کے بعد بت پرستی آ گئی. بت پرستی کے بعد پھر یہاں یہودیت غالب آ گئی. تو جب یہاں یہودیت غالب آئی ہے تو یہودیوں نے کیا کیا کہ مقامی عیسائیوں کے اوپر سختی کی. جب کرسچینٹی آئی ہے ظاہری بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کو شروع میں ستایا جاتا تھا، سیدھی سی بات ہے. اپنے تئیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سلیب دیا، تو اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں نہیں لگتی. تو انہوں نے یمن کے عیسائیوں کے اوپر بھی کیا کی، سختی کی. اب عیسائیوں نے اس کا بدلہ کیا لیا، پھر وہ عیسائی بھی بڑھ رہے تھے، رومن امپائر وہ پوری کرسچین ہو گئی تھی. تو عیسائیوں نے کیا کیا کہ یہ جو ریڈ سی تھا نا، یہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ بحر کلزم، یہاں کیا کیا کہ یہ جو قحطانی قبائل یہودی ہو گئے تھے ان کے تجارتی روٹس بند کر دیے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ان کی تجارت جب متاثر ہوئی تو یہ پھر اوپر نکل گیا کہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے راستے بند ہو گئے. تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اور بھی کئی ایک فیکٹرز بیان کیے جاتے ہیں. ایک وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیل ارم کا. سیل ارم کا واقعہ جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، یہ کوئی ہوا ہے 450 میں، 450 عیسوی میں، کہ انہوں نے قوم سبا نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا. اچھا، ان کے یہاں یمن کے اندر باغات تھے، لمبے لمبے کلومیٹرز تک پھیلے ہوئے باغات تھے. ان باغات میں کہا جاتا تھا کہ اتنا پھل تھا، قرآن نے بھی ان باغات کا ذکر کیا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ اگر کوئی بندہ اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کے باغ میں سے گزر جاتا تھا تو وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا. اتنا پھل اس کے ساتھ تھا، یعنی اسے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ جو درمیان میں رستہ تھا، دونوں طرف کلومیٹرز تک پھیلے ہوئے باغات تھے. تو وہ باغات کو جو پانی پہنچتا تھا وہ ایک ڈیم تھا، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیم جو ہے وہ کمزور ہو گیا، یعنی ٹوٹنے کے قریب آ گیا. تو بعد میں وہ ڈیم ٹوٹا بھی. جب وہ ڈیم ٹوٹا ہے تو ان کا سارا یہ باغات وغیرہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو پھر یہاں سے یہ نکلے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، تو وقفے سے ایسا ہوا ہے کہ یہ جو قحطانی قبائل تھے یہ یہاں سے نکلے ہیں، مختلف وجوہات سے، مختلف ریزن سے. ایک وجہ اور بھی جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ ذو نواس کے نام سے ایک یہودی بادشاہ تھا جو یمن میں ہی تھا. سورہ بروج میں ذکر ہے نا اصحاب الاخدود کا، کہ اس نے کیا کیا کہ جو ایمان لے کے آتے تھے، اس وقت تک ایمان لانے والے کون تھے؟ یہ واقعہ ہے کوئی 517 عیسوی کے قریب کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آپ کہہ لیں کوئی 50-60 سال پہلے کا، یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ. تو یہ یمن کے اندر یہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو انہوں نے کرسچینز کے اوپر سختی کرنا شروع کی. تو جب کرسچینز کے اوپر سختی انہوں نے کی ہے اور ان کو جو ہے وہ بڑی بڑی کھائیاں، جیسے اس یہودی نے کیا کیا کہ جو ایمان لے کے آتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت مسیح علیہ السلام پہ، تو ان کو وہ آگ کی کھائی کے اندر ڈال دیتے تھے، زندہ آگ میں جلا دیتے تھے. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا کہ وہ یہاں سے لوگوں نے کیا کی، ہجرت کی، کیونکہ سارے تو یہودی نہیں ہو گئے تھے. یہ قحطانی جو ہے سارے یہودی نہیں ہو گئے تھے، کچھ ان میں یہودی ہو گئے تھے، کچھ بت پرست بھی تھے، کچھ کرسچینز بھی تھے. تو مختلف فیکٹرز سے جس وجہ سے قحطانی قبائل نے یہاں سے ہجرت کی اور اوپر جا کے نارتھ میں جا کے آباد ہو گئے. کچھ یہاں پر ہی رہے، کچھ نے یہودیت اختیار کر دی اور کچھ جو ہے وہ پیسے ہو گئے. خیر بہرحال، لیکن جہاں بھی یہ گئے انہوں نے کوئی نہ کوئی سلطنت قائم کر لی. ایون کہ مکہ میں بھی گئے تو انہوں نے وہاں بنو اسماعیل سے مکہ یعنی بیت اللہ کی تولیت چھین لی. دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے، ان کے بیٹے نابت تھے.
اور ان کے بیٹے یشجب، ان کے بیٹے یارب، ان کے بیٹے تیرح، ان کے بیٹے ناحور، ان کے بیٹے مقوم، ان کے بیٹے عدد، ان کے بیٹے عدنان۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ وہ روایت مطلب زیادہ اتھینٹک نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدنان تک میرا نسب نامہ بیان کرو، عدنان سے آگے نہیں، کیونکہ عدنان سے آگے لوگوں نے خلط ملط کر دی ہے۔ تو اس لیے اب اس میں علماء میں اختلاف ہو گیا۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ عدنان سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کر سکتے ہیں؟ تو امام مالک نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، مطلب وہ اس میں شک ہے، تو شک والی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری اور ابن اسحاق جو سیرت کے امام ہیں، امام ابن اسحاق علیہ الرحمہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس تیقن کے ساتھ نہ بیان کریں، یقین کے ساتھ، کیونکہ روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاذب النصابون، اس کے بعد جو ہے نا یہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ جی، بنو اسماعیل پیور عرب تھے کہ نہیں، بنو اسماعیل پیور عرب نہیں تھے، بنو اسماعیل جو ہے وہ عرب مستعربہ تھے، یعنی ان کی پیور عرب کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ یہ دیکھیں نا اوپر تذکرہ آیا ہے ہمارے سامنے جرہم کا، یہ جرہم کون تھے؟ قحطان کی اولاد میں یارب بھی تھے اور جرہم بھی تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کون تھے؟ عبرانی تھے نا، حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے شجرہ دیکھا ہے نا حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم ان کے بیٹے عدنان، ٹھیک ہے، وہ تو یہ تو حضرت ابراہیم سے عدنان تک ہے نا۔ اوپر ہم دیکھیں نا جو ان کا شجرہ ہم نے دیکھا تھا نوح سے ایک تو یہاں سے علیحدہ ہو گیا نا، ابیر سے، یہ یمن میں آ گیا، یہ تو پیور عرب تھے۔ دوسری جو آگے فالق سے آگے چلیں وہاں ابراہیم کہاں آئے تھے؟ حضرت ابراہیم اور عراق میں وہ آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی، میسوپوٹیمیا کی وہ تہذیب تھی جہاں وہ بت پرستی عام تھی، تو وہ وہاں عراق میں تھے۔ عراق سے پھر انہوں نے ہجرت کی، کہاں؟ مصر بھی گئے تھے حضرت ابراہیم، یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے نا، مصر گئے تھے، اور مصر میں وہ واقعہ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ جو ہے وہ حضرت سارہ تھی، تو انہوں نے حضرت سارہ سے کیا کہا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ کے کہیں تمہیں ہتھیار نہ لے، تو جب تم سے پوچھے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ یہ بہنوں کا احترام کرتے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گی کہ تم میری بیوی ہو تو یہ تمہیں ہتھیار نہ لے مجھ سے۔ تو خیر بہرحال وہاں وہ واقعہ ہمیں تفصیل سے روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ جو مصر کا بادشاہ تھا، جب اس کو خبر ملی کہ کوئی فارنر آیا ہے اور اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، تو اس نے بلوایا اور اس نے حضرت سارہ کی طرف 3 مرتبہ برائی سے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ تینوں مرتبہ جو ہے اس نے اللہ کی ایسی نشانی دیکھی کہ اس نے عبرت پکڑ لی۔ جب 3 مرتبہ ایسے ہوا تو اسے لگا کہ یہ اس کی ڈیلوژن نہیں ہے، پھر وہ ڈر گیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ جو لونڈی تھی، مطلب بائبل کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لونڈی تھی، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، یا اس کی بیٹی تھی، زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کی بیٹی تھی بادشاہ کی۔ تو اس نے وہ کہا کہ آپ مطلب اتنے بڑے لوگ ہو کہ میں اپنی بیٹی یا اپنی لونڈی جو بھی ہے باہر، میں یہ آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، بادشاہ مصر نے کہا۔ تو اس نے پھر حضرت ہاجرہ جو ہے وہ تحفے میں دی حضرت سارہ کو۔ حضرت سارہ نے پھر کیا کیا، ان کی اولاد نہیں تھی حضرت سارہ کی، حضرت ابراہیم سے ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم سے کہ آپ نکاح کر لیں، کس سے؟ ہاجرہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہو سکتا ہے آپ کو اولاد دے، اور اللہ نے ہاجرہ سے اولاد دے دی۔ جی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کا نہیں کہا تھا کہ میری بہن، اس میں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں یا بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مراد لی تھی کہ ہماری جو ہے اس سے مراد، اخوت سے مراد دینی اعتبار سے ہمارا بہن بھائی ہونا ہے، تو اس اعتبار سے آپ اس کو کہہ دیں تو یہ جھوٹ میں نہیں آئے گا۔ کسی مسلمان کو ہم اپنا بھائی کہہ دیں اس معنی میں کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو کوئی حرج نہیں، کہا جا سکتا ہے، اس میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے اولاد دے دی، حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، تو اب حضرت سارہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح کروایا تھا، اب ان سے اولاد بھی ہو گئی تو ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف حکم بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا کریں، مکہ میں چھوڑ کے آ جائیں۔ تو پھر فلسطین میں تو حضرت جو ہے وہ
سارہ رہی اور حضرت سارہ کو پھر اولاد ملی اور ان سے کون سے بیٹے پیدا ہوئے؟ اسحاق. پھر اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، وہ بھی نبی تھے، اسحاق بھی نبی تھے. پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، وہ بھی نبی تھے. اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان سے آگے جو نسل چلی اس کو ہم کہتے ہیں یہودی. حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی جو نسل ہے وہ یہودی کہلاتے تھے. جی تو یہ سارا ان کا اوریجن فلسطین تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو حضرت ابراہیم نے فلسطین میں آباد کیا. عراق میں انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا تھا، لیکن وہ عراق سے مصر ہجرت کر کے گیا، پھر مصر سے وہ فلسطین چلے گئے تھے. پھر فلسطین سے وہ آئے ہیں نیچے مکہ میں، اور یہاں آ کے انہوں نے اماں ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آباد کیا. اور گویا اس طرح سے 2 نسلیں چلی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ جب حضرت اسماعیل کو آ کے مکہ میں آباد کیا ہے تو یہ تو بیابان تھا، وہ تو قرآن کا بیان ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ریت کا ایک ٹیلا تھا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے ریت کا ایک ٹیلا تھا. قرآن نے بھی کہا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی سرزمین تھی، چٹیل میدان تھی، کوئی کھیت کھلیان کچھ بھی نہیں تھا. تو اب حضرت اماں ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے. بس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور اماں ہاجرہ کو بھی وہاں چھوڑا. حضرت اسماعیل بھی اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، ان کو بھی وہاں چھوڑا اور وہاں سے نکل آئے. اس کے بعد ان کے پاس کھجوروں کا ایک توشہ تھا. یہ ساری مطلب تفصیل سے نا اس کا ذکر ہمیں بخاری کے اندر ملتا ہے. یہ بخاری کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے 3113، اس میں تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ ہے. یہ پورا بہت لمبی چوڑی روایت ہے یہ، کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اماں ہاجرہ کو وہاں پہ آباد کیا. خیر بار 3113 ٹھیک ہے. تو کتاب و احادیث الانبیاء، انبیاء کے بارے میں یہ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ تھا پانی کا، وہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا ان کو دیا تھا. اب ظاہری بات ہے وہ کتنا چلتا، ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے شکایت بھی کی کہ آپ ہمیں جنگل میں چھوڑی جا رہے ہیں، نہ آدمی کا ذات. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اللہ کے حکم پہ میں چھوڑی جا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دور ہو گئے تو پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا، دعا کی اپنی اولاد کے لیے. ٹھیک ہے، تو یا اللہ یہ بے آباد زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اب آپ کے حکم پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کو وہ دودھ پلاتی رہیں، خود پانی سے جو ہے وہ اپنی پیاس بجھاتی رہیں. پھر وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بچہ پیاس کے مارے کیا ہوا، تڑپنے لگا، اور اس کی حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی تھی. تو پھر وہ اٹھی ہیں اور صفا پہاڑی کے پاس گئیں. پھر وہ مروہ اور دونوں کے درمیان جو انہوں نے چکر لگائے، اس سب کا تذکرہ یہاں پر ہے. پھر انہیں ایک آواز سنائی دی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ تو نے آواز تو سنا دی، لیکن کیا تو ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور اس فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھودی اور وہاں سے پانی نکل آیا. تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت اسماعیل کے جو ہے وہ ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہوا تھا. نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں. حضرت جبریل آئے تھے تو انہوں نے اپنی ایڑی ماری تھی یا اپنا پر مارا تھا جس سے وہ چشمہ جاری ہوا. صفا میں پہلے گئے تھے نا حضرت، ہاں صفا مروہ ملی گئی، نہیں مروہ میں نہیں، صفا میں. ٹھیک ہے، صفا سے پھر مروہ پہ چڑھی تھیں، پھر مروہ سے واپس صفا میں. اس طرح سے انہوں نے 7 چکر کاٹے تھے پانی کی تلاش میں، کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کہیں کو پانی نظر آ جائے بے چینی میں. تو وہ پھر جب 7ویں مرتبہ آئی ہیں نیچے، 7 چکر ان کے پورے ہو گئے، تو اس وقت انہیں آواز آئی فرشتے کی. تو پھر انہوں نے اس سے کہا، تو وہ فرشتے نے کیا کیا، پر مارا، تو وہاں پہ وہ چشمہ جاری ہو گیا. جب وہ چشمہ جاری ہوا ہے تو اب انہوں نے کیا کیا، اس کے گرد وہ مطلب منڈیر بنانے لگی نا ریت سے، تاکہ پانی تھوڑا سا جمع ہو جائے. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو یہ چشمہ جو ہے وہ جاری رہتا. نہیں، جاری تو اب بھی ہے لیکن چشمے کی صورت میں نہیں ہے. اب تو وہ زمزم جو ہے وہ ایک کنواں ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اسماعیل کی والدہ جو ہے اللہ ان پہ رحم کرے، اگر زمزم کو اس حال پہ چھوڑ دیتی، وہ پانی کے چلو نہ بھرتی، تو زمزم سطح زمین پہ بہنے والا ایک چشمہ رہتا. پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ جی آپ کو کوئی غم نہ ہو، اللہ کا گھر ہے، یہ آپ کا بیٹا اور اس کے والد یہاں پہ اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ضائع نہیں کرتا. اور اس وقت کعبہ کا حال کیا تھا، وہ ایک ٹیلے کی طرح تھا، زمین سے اونچا تھا، سیلاب آتے تھے اور دائیں بائیں جو ہے وہ
اس کا دایاں بایاں کٹ جاتا تھا، یعنی صرف ایک ریت کا ٹیلا سا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اگر کوئی تعمیرات کی بھی تھیں تو وہ ختم ہو چکی تھی. پھر حضرت ہاجرہ وہاں پہ رہی یہاں تک کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے. یہ جرہم وہ والا قبیلہ، یہ قحطانی عرب تھے، پیور عرب تھے، یمنیوں میں سے یہ نکلے تھے. ٹھیک ہے، تو بدو قبائل ہوتے تھے. تو وہ مکہ مکرمہ کے نشیب میں اتر گئے. تو انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا. تو جب انہوں نے دور سے پرندہ دیکھا تو انہوں نے کہا جی پرندہ تو پانی پہ گھومتا ہے، یہاں پانی ہے. تو انہیں پانی کی تلاش ہوتی تھی کیونکہ صحرا میں سب سے بڑی نعمت پانی تھا. باقی تو ان کے پاس مال مویشی وغیرہ ہوتے تھے. حالانکہ ہم اس وادی کو جانتے ہیں. اچھا، وہ کہتے تھے یار ہم تو یہاں سے مطلب اتنی مرتبہ گزرے ہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ پانی کہاں سے آ گیا. تو پھر وہ وہاں پہنچے ہیں ان کے 2 آدمی، اور انہوں نے واپس جا کے لوگوں کو اطلاع دی اور کہا کہ جی وہاں تو پانی موجود ہے. اور وہ سارے وہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا قبیلہ اور وہ ایک خاتون سے، اکیلی خاتون سے اجازت مانگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ معاملہ کوئی عام نہیں ہے. مطلب یہ ان کی گزرگاہ تھی، یہاں سے وہ گزرتے رہتے تھے، انہیں پتہ تھا یہاں پانی نہیں ہے. تو اگر پانی یہاں پر ہے، یا انہوں نے بتایا بھی ہوگا، اپنا تعارف بھی کروایا ہوگا، تو وہ اس بات کو سمجھ گئے. جیسے وہ حضرت سارہ کا واقعہ ہوا تھا، تو یہ بھی یہاں پہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ہمیں وہ نہیں کرنا. تو وہ اجازت لے کے وہاں پر رہے. تو انہوں نے ایک شرط بھی لگائی. انہوں نے کہا پانی پہ ہمارا حق ہوگا. اما ہاجرہ نے شرط لگائی تم آپ رہ سکتے ہو، لیکن جب جھگڑا ہوگا تو اصل میں اس پہ حق ہمارا ہوگا. خیر بہرحال وہ وہاں پہ رہنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی دے دی حضرت اسماعیل کو. تو حضرت اسماعیل نے جو ہے وہ ان کی زبان بھی سیکھ لی. انہوں نے ان لوگوں کی زبان، عربی زبان سیکھ لی. تو بیسیکلی دیکھیں یہاں سے حضرت اسماعیل نے عربی سیکھی ہے. حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان تھی عبرانی. وہ اوپر عراق سے آئے ہیں، عراق میں زبان تھی عبرانی، ہیبرو جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تورات بھی اسی میں ہے. اور حضرت جو ان کے جو والدہ تھیں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی جو والدہ تھیں حضرت ہاجرہ، یہ مصر سے تھی. مصر کی زبان تھی سریانی. تو والد کی زبان عبرانی تھی حضرت اسماعیل کی، اور والدہ کی زبان سریانی تھی. تو عربی انہوں نے سیکھی ہے ان سے، بنو جرہم سے، کیونکہ بنو جرہم نے ان کو بیٹی دے دی، اس لیے ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں. یعنی ان کی عربیت کیا ہے، وہ سسرالی رشتے سے آئی ہے. اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو ہے بہت اخلاق والے اور انتہائی نفیس ہیں اور وہ جوان ہو گئے، تو انہوں نے اپنی ایک عورت کی شادی کر دی حضرت اسماعیل سے. پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے. تو اسماعیل گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے گھر میں ان کی بیوی سے ملاقات کی، ان سے پوچھا کیا حال احوال ہیں. تو بیوی نے کہا کہ جی بس شکوے شکایت کا اظہار کیا، سخت مصیبت میں ہیں، تکلیف ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب آپ کا شوہر گھر پہ آئے تو اسے کہیے گا کہ آپ کے والد آئے تھے اور وہ سلام کہہ رہے تھے، اور اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدل دینا. تو وہ جب آئے ہیں حضرت اسماعیل گھر پہ، تو ان کی مسز نے سارا واقعہ سنایا. تو انہوں نے طلاق دے دی کہ بھائی والد صاحب تو یہی کہہ رہے تھے. خیر بہرحال پھر کچھ عرصے بعد آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل پھر گھر پہ نہیں تھے، کیونکہ ان کا عام جو تھا نا گزر بسر کا ذریعہ وہ شکار تھا. ڈیزرٹ تھا نا، صحرا تھا، تو صحرا میں یہ شکار وغیرہ کر کے، کھیتی باڑی تو نہیں تھی. تو جیسے روایت میں بھی آتا ہے گوشت کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. تو یہ ان کا جو ہے وہ گزر بسر ہوتا تھا اس طرح سے. پھر ایک اور خاتون تھیں بنو جرہم کی جن کا نام رالہ تھا، ان سے پھر شادی کی حضرت اسماعیل نے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، دوبارہ آئے. حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. انہوں نے پوچھا کیا حالات ہیں. اس خاتون نے کہا جی بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے. تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ آپ کے والد آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ کو سلام کہتے تھے، اور اپنے گھر کی دہلیز کو باقی رکھنا، بس یہ میسج دے دینا. اس سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے رالہ سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے 2 بیٹوں کی آگے نسل جو ہے اس کا ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، نابت اور کیدار. کیدار کی اولاد میں وسط عرب میں جا کے ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی، دومت الجندل کے نام سے بھی بعد میں وہ معروف ہوئی. سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے نا، ان میں سے ایک اس ریاست کی طرف بھی خط لکھا تھا. اور جو نابت تھے ان کی اولاد میں پھر آگے یہ سارے قریش وغیرہ ہیں.
نابس سے آگے جو ہے وہ سلسلہ چلا ہے. خیر بہرحال یہاں پہ پھر یہ بھی ہے کہ تیسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کی. اور حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان کو پتھروں کو لگاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حجر اسود کو بھی کیا کیا، اپنی جگہ پہ لگایا. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد وہ دعا ہے جو انہوں نے مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قربانی والا واقعہ یہاں پہ اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک چوتھا چکر بھی لگا تھا جس میں وہ قربانی والا واقعہ ہوا تھا. ایک چوتھا چکر بھی لگا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ آیا یا حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ آیا؟ کیا حجر اسود؟ حجر اسود تو حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ آیا. ہاں وہ وہاں تھا، وہ ہاں وہاں پر تھا، بالکل تھا. تو یہ جو قربانی والا واقعہ اس وقت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے نہیں تھے؟ دوڑنے کی عمر کو تھے. دوڑنے کی عمر کہتے ہیں مطلب 11-12 سال. جی بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے کا واقعہ ہوا، یہی محسوس ہوتا ہے. یہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ولادت سے پہلے کا دور جو ہے اس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. ہاں یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی اولاد میں یہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نابت سے پھر آگے یشب، اور پھر نابت سے جو آگے سلسلہ چلا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیدار کی اولاد کا زیادہ نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، بس اتنا پتہ چلا تھا کہ وسط عرب میں جا کے انہوں نے دومت الجندل کی ریاست قائم کی تھی. باقی 10 بیٹوں کی کوئی شجر محفوظ نہیں ہے. حضرت اسماعیل کی جو بیوی تھی ان کا نام رالا تھا، اور یہ جو ہے وہ جرم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. یہ قحطانی تھی، یعنی پیور عرب تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہے یہ سلسلہ. اب ہم آتے ہیں عرب مستعربہ کی طرف. عرب مستعربہ کی طرف، عرب باعدہ ہم نے کہا وہ عرب قومیں جو کہ تباہ ہو گئیں. عرب عاربہ یہ پیور عرب تھے، کہا جاتا ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے، قحطانی عرب ان کو کہا جاتا ہے. ان کے بڑے بڑے قبائل میں کندہ تھے. ٹھیک ہے، جرم تھے، بنو جرم اور بنو خزاع تھے. ٹھیک ہے، تو بنو جرم مکہ میں آ کے آباد ہوئے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو گئے، باقی نہیں رہے. بنو خزاع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہے. یہ مکہ میں تھے، مکہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، بعد میں قریش نے ان کو نکال دیا، یہ گرد و نواح میں جا کے آباد ہو گئے تھے. کندہ والے وسط عرب میں، مڈل عرب میں جا کے نکل گئے تھے. اچھا، جو مستعربہ تھے نا جن کو عدنانی عرب کہتے ہیں، عدنان، تو عدنانی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک شجرہ بیان کر لو، اس سے بعد جو ہے وہ انہوں نے خلط ملط کر دیا. ان میں جو بڑے تھے ایک تو بنو کنانہ تھے. بنو کنانہ جو ہے ان کو قریش بھی کہتے ہیں. دوسرے بنو حوازن تھے اور ثقیف قبیلہ، یہ طائف میں تھے. کنانہ کہاں پر تھے؟ مکہ میں. قریش مکہ میں تھے. دوسرا بڑا شہر طائف کا تھا، تو طائف میں بھی یہ عدنانی تھے، یعنی عرب مستعربہ. ٹھیک ہے، پیور عرب جو ہے وہ اوپر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میں تھے، یعنی انصار، یا مڈل عرب میں تھے، یا نیچے یمن میں تھے. مکہ میں اور طائف میں یہ سارے عرب مستعربہ تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی. بنو تمیم یا بنو بکر کا بھی جو ہے وہ ذکر اس میں ہمیں ملتا ہے. عرب کو جو جغرافیائی اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک کو تہامہ کہتے ہیں، ایک کو نجد کہتے ہیں، اور ایک کو جو ہے وہ حجاز کہتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے ریڈ سی ہے، یہ گرین پٹی ہے. اس گرین پٹی کو جو ہے وہ تہامہ کہتے ہیں. یہ گرم علاقہ تھا، مکہ اسی کے اندر ہے، یہاں انتہائی گرمی ہوتی ہے. یعنی یہاں یہ ساحل ہے نا، ساحل کے ساتھ ساتھ یہ پہاڑی علاقہ بھی ہے اور ساتھ میں ساحلی علاقہ بھی ہے. یہ پہاڑی اور ساحلی علاقہ یہ تہامہ کہلاتا تھا. اس کے بڑے شہروں میں ایک تو جدہ یا جدہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مکہ آ جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو بڑا حصہ تھا، یہ ساحلی پٹی کے بعد جو بڑا حصہ تھا، اس کو کہتے تھے حجاز کا علاقہ. یہ جو گرین پٹی میں نظر آ رہا ہے، ساحل کے ساتھ ساتھ یہ تہامہ تھا، اس کے آگے حجاز کا علاقہ تھا گرین پٹی والا. حجاز کے جو بڑے شہر تھے اس میں مکہ تھا اور مدینہ تھا. اس کے بعد ایک علاقہ تھا جس کو نجد کہتے تھے. نجد مین مطلب اونچا علاقہ تھا. تو نجد میں بڑا علاقہ جو ہے وہ ریاض کا آ جاتا ہے، اور یہاں ریاض کے ساتھ ہی وہ یمامہ کا علاقہ بھی ہے. اس کے بعد آگے یہ ایک پٹی تھی جس میں آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کویت ہے، اوپر ابو ظہبی ہے، بحرین ہے، ٹھیک ہے،
یہ جو پٹی ہے ساری، اس کو وہ کہتے تھے احسا کا علاقہ. تو اس طرح جغرافیائی اعتبار سے پورے عرب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. ان کی اپنی آب و ہوا تھی، اپنا جغرافیہ تھا. تو وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اشارہ کر کے کہا مشرق کی طرف، بلکہ نجد کے الفاظ بھی آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی نا کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے حجاز میں برکت دے. تو لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے بھی دعا کریں، نجد بھی تو عرب کا حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں سے تو شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے خیر وہ بریلوی حضرات اس کو ایک طرف لے گئے. خیر بہرحال وہ ہر کسی نے اپنی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے. عبد الوہاب نجدی، مطلب جنہوں نے ایک تحریک پیدا کی اپنا توحید کی علیہ رحمہ، ان کے حوالے سے ان کے اوپر ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ یہ اصل میں وہ شیطان کا سینگ تھا جو یہاں نجد کے علاقے سے طلوع ہوا، کیونکہ ان کا بھی سینٹر اور مرکز جو ہے وہ ریاض تھا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد فتنوں کا مرکز یہ علاقہ رہا، یہ نجد کا علاقہ رہا. ایک تو سب سے پہلے جو نبوت کا دعویٰ کیا گیا، اچھا یہ مدینہ کے مشرق میں بن رہا ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بعض روایتوں میں مشرق کے بھی الفاظ ہیں، تو یہ مدینہ کے مشرق میں یہ ریاض کا علاقہ، اور یہاں قریبی یمامہ کا علاقہ ہے جہاں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی. تو جھوٹی نبوت کا جو بڑے دعوے دار پیدا ہوئی ہے وہ یہاں نجد میں پیدا ہوئی ہے. تو زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، جھوٹی نبوت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شیطان کا ایک سینگ جو ہے وہ طلوع ہوگا، یہاں سے ان قریب ایک فتنہ نمودار ہوگا. اچھا اس سے پہلے بھی ایک فتنہ وہاں یہاں پہ ہو چکا تھا اسی علاقے میں، وہ خیر اتنا بڑا نہیں تھا، اس سے بڑا نہیں تھا، وہ بھی فتنہ بہت بڑا تھا. بیر معونہ کا واقعہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، قراء صحابہ کو تعلیم اور تعلم کے لیے، وہ سیرت میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو انہوں نے دھوکے سے ان کو کیا کر دیا تھا؟ شہید کر دیا تھا. 70 کے قریب قراء صحابہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت تکلیف تھی، بہت پین تھی. تو خیر بہرحال تو یہ نجد کا علاقہ، ایک تو یہاں بیر معونہ کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد یہاں پہ مسیلمہ کذاب کا جو واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد میں بھی ہسٹری میں بہت سے یہاں پہ ہوئے. یہ جو احسا کا علاقہ ہے نا، یہ احسا کی پٹی جو ہے، یہاں سے وہ آئے تھے، یہاں قبضہ انہوں نے کر لیا تھا. کرامتہ جو ہے آپ کبھی ان کو اسٹڈی کریں، یہ اہل تشیع میں بھی ایک ڈیویٹڈ سیکٹ ہے جس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ گمراہ ہے، ہمارا گمراہ فرقہ ہے. تو یہ کرامتہ، ان کو باطنی بھی کہتے تھے. انہوں نے اپنی جنت بھی بنائی تھی. حسن بن صباح، اس کا نام اگر آپ نے سنا ہو، اس پہ ایک اچھا ناول ہے مولانا عبد الحلیم شرر کا، فردوس بری کے نام سے، اگر آپ نے باطنی تحریک کو پڑھنا ہو. وہ انہوں نے جنت ایسی بنائی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ قائل پہلے تو ان کو حشیش پلاتے تھے، حشیش پلا کے نا ایک خاص کنڈیشن میں لے جاتے تھے جس میں سینسز میں انسان نہیں رہتا. پھر اس کے بعد پہاڑوں کے درمیان انہوں نے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ محل تعمیر کیا تھا. اس میں باقاعدہ باغات لگائے، پرندے چھوڑے، مسحریاں سجائیں، دودھ کی نہریں بھی بہائیں، شہد کی نہریں بہائیں، اور اس کو وہ چند دن وہاں جا کے رکھتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ دیکھو تمہاری وفات ہو گئی ہے اور تم جہاں جنت میں پہنچ گئے ہو، ٹھیک ہے، اب تم نے اپنے امام کی بات ماننی ہے اور دوبارہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا. تو وہاں باقاعدہ جو ہے وہ مطلب بہت سے کرتب اور ٹرکس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، خوبصورت عورتیں رکھی ہوئی تھیں کہ یہ حوریں ہیں جو تمہیں مل گئی ہیں، فلاں ڈمکان، یہ وہ پورا انہوں نے وہ کرتب سجایا ہوا تھا. جیسے ہمارے یہاں حضرت شف جو ہیں، خیر ان کو تو ایک اچھے مل گئے ہیں، اقرار الحسن صاحب. تو لیکن یہ ہے کہ ٹرکس کر لیتے ہیں لوگ، ایسے ہیں ٹرکس کر لیتے ہیں. تو اب وہ کیا کرتے تھے، وہاں ان کو کچھ دیر رکھنے کے بعد پھر واپس ان کو لے جاتے تھے. جب وہ نشے کی کیفیت سے نکلتے تھے تو پھر انہیں بتاتے تھے کہ تم نے اسیسینیشن کرنی ہے، مطلب بڑے بڑے علماء کو وہ قتل کرواتے تھے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء انہوں نے قتل کیے. تو یہ یہاں سے آئے تھے احسا سے، اور انہوں نے مکہ میں آ کے بیت اللہ پہ حملہ کیا. یہ کوئی واقعہ ہے میرے خیال میں کب ہے، اب مجھے سن ذرا دیکھنا پڑے گا، ایک منٹ میں دیکھ کے بتاتا ہوں. جی ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ ٹائم پیریڈ ہے تقریباً کب کا ہے، ایک منٹ میرے پاس لکھا ہوا تھا، تیسری صدی ہجری 317 میں، 317 ہجری میں انہوں نے کیا کام کیا کہ یہ انہوں نے حملہ کیا یہاں پر اپنا اس کے اوپر، مکہ کے اوپر، اور بیت اللہ کا دروازہ جو ہے انہوں نے اکھاڑ دیا. ایک تو یہ کام کیا، اور دوسرا حجر اسود اٹھا کے لے گئے اپنے ساتھ.
ٹھیک ہے. یہ جو حجر اسود آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے نا، تو یہ ان کی خواصت ہے، ہاں کرامت کی. تو یہ حجر اسود 22 سال تک ان کے پاس رہا. یہ حجر اسود یہاں سے نکال کے لے گئے، وہاں اپنے پاس احساب ہے. ٹھیک ہے. اور حج ہونا ہی بند ہو گیا تھا. دوسری طرف عباسیوں کی سلطنت تھی. عباسی ان کی منتیں کرتے تھے کہ حجر اسود واپس کر دو، یہ واپس ہی نہیں کرتے تھے. بعد میں اللہ نے کیا ان کے دل میں ڈالی، تو یہ خود آ کے واپس، مطلب وہ جیسے ہمارے ہاں وہ کچھ اس قسم کی آپ کہہ لیں کہ جی تحریکیں ہوتی ہیں، جو شدت پسند تحریکیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے لوگوں کا ذہن کیپچر کر لیتے ہیں. خاص قسم کی میڈیسن دے کے سوسائڈ بمبر بنا کے اس کو بھیج دیا، وہ پبلک کے اندر جا کے سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی حرکت یہ بھی کرتے تھے، جو ہے اسی طرح سے کلرز تیار کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ لڑنے مرنے میں پھر اپنی جان دے دیتے تھے. ان کو انہوں نے جنتیں دکھائی ہوئی تھیں، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید ادھر سے جو ہے وہ شہید ہوں گے اور ادھر حوروں کے پاس. یہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں نا کہ بس تم نے شہید ہونا ہے اور اگلے لمحے جو ہے وہ حوروں نے تمہیں گلے لگا لینا ہے. تو ایسی تو وہ اپنی جان نہیں دیتا، وہ ٹرک پورا بارود کا بھرا ہوا لے کے جا کے وہ جو پھاڑ دیتا ہے. تو مجھے بتائیں کچھ تو اس کے دماغ میں انہوں نے ڈالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور باقاعدہ میڈیسن دیتے ہیں جس کا 10-12 گھنٹے تک اس کے اوپر اثر رہے. تو یہ ساری اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے، ساری اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے. تو یہ ہجر اسود آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو لگایا تھا، بعد میں دوبارہ بھی لگایا تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لگایا تھا. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گئے تھے. اٹھا کے جب یہ لے گئے تھے تو انہوں نے 22 سال اپنے پاس رکھا. جب 22 سال اپنے پاس رکھا، اس میں وہ درمیان میں ٹوٹ بھی گیا، پھر انہوں نے واپس کر دیا تھا. اس کو جوڑ کے پھر دوبارہ وہاں پہ اسی جگہ پہ لگا دیا گیا. ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جس نے لگایا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا تھا. چلیں ٹھیک ہے، اس معنی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی پہ بھی ایک حملہ ہوا تھا، یہ اساسن فدائیوں نے کیا. ہاں یہ تو خیر بہرحال یہ اس لحاظ سے یہ مطلب ان کے آپ کہہ لیں کہ جی وہ تھا، بہت زیادہ تھا. تو یہ جو ہے نا وہ جغرافیہ تھا، آپ یوں کہہ لیں. بحر احمر اور یہ مکہ مکرمہ تھا. ٹھیک ہے. یہ نیچے تہامہ کا علاقہ ہے، اوپر حجاز کا ہے، پھر اس سے اوپر نجد ہے، پھر اس سے اوپر جو ہے وہ احسا کا علاقہ ہے، اوپر عراق ہے، یہ شام ہے، اوپر سائپرس ہے، مصر ہے، کردستان ادھر فارس ہے. تو یہ پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی علاقہ تھا جس میں یہ سارا جو ہے وہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ بنو عدنان تھے. بنو عدنان کا شجرہ ہم نے کیا دیکھا، تو یہاں سے ہم کہہ رہے تھے کہ نوح سے ابراہیم تک یہ شجرہ ہے. ٹھیک ہے. نوح سے ابراہیم تک یہ شجرہ ہے. پھر حضرت ابراہیم سے جو ہے وہ یہ معاملہ شروع ہوا اور پھر عدنان تک گیا. یہاں سے یہ بنو عدنان کہلاتے ہیں. اب عدنان سے آگے کا شجرہ ہم بعد میں دیکھیں. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.